بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. محترم سامعین کرام، آج کے درس میں الاربعین کی دوسری حدیث شامل ہے۔ سب سے پہلے میں آپ حضرات کے سامنے حدیث کا متن پیش کروں گا۔ متن کے بعد اس کا ایک مختصر سا مفہوم یا ترجمہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ پھر اس کے بعد اس حدیث سے متعلق جو اہم احکام ہیں، مسائل ہیں، ان کی شرح پیش کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ یہ حدیث چونکہ طویل ہے، اس لیے اس کے اندر گفتگو کئی درسوں پہ مشتمل ہوگا انشاءاللہ۔ حدیث سب سے پہلے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ امام نووی لکھتے ہیں کہ ان عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال بینما نحن جلوس عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم اذ طلع علینا رجل شدید بیاض الثياب شدید سواد الشعر لا يرى عليه اثر السفر ولا يعرفه منا احد حتى جلس الى النبي صلى الله عليه وسلم فاسند ركبتيه الى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال فأخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدقت. قال فأخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال فأخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال فأخبرني عن أماراتها. قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة ريع الشاه يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبث مليا ثم قال يا عمر أتدري من السائل؟ قلت والله ورسوله عالم. قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. حضرات گرامی، یہ حدیث کا عربی متن تھا اور اس کا ترجمہ یا اس کا مفہوم اس طرح ہے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم لوگ یعنی چند صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے، بیٹھے ہوئے تھے۔ اچانک ایک شخص ہمارے سامنے آتا ہے اور اس کے جسم پہ جو لباس ہے اس کے بارے میں حضرت عمر کہتے ہیں کہ انتہائی سفید رنگ کا لباس، صاف ستھرا لباس وہ آدمی پہنے ہوا ہے، اور اس کے سر کے بال بھی بہت کالے نظر آتے ہیں، اور اس آدمی کے اوپر سفر کا کوئی نشان بھی نظر نہیں آتا۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ آدمی دور دراز سے آیا ہوا آدمی نہیں لگتا ہے، اس لیے کہ جب آدمی دور دراز سے آتا ہے تو سفر کے اثرات، گرد و غبار
اس کے کپڑے پہ، اس کے چہرے پہ، بال پہ نظر آتے ہیں، ایسا کچھ نہیں تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آدمی یہیں قریب ہی سے آیا ہوا لگتا ہے۔ لیکن آگے حضرت عمر فرماتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی بھی شخص اس کو پہچانتا بھی نہیں ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس آدمی کا تعلق مدینہ سے نہیں ہے، وہ مدینہ کی آبادی سے تعلق رکھنے والا شخص بھی نہیں ہے۔ اچانک وہ آدمی مجلس میں آتا ہے اور مجلس میں داخل ہونے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک بیٹھ جاتا ہے۔ بیٹھنے کی کیفیت یہ بتائی گئی کہ وہ اپنے دونوں گھٹنوں کو زمین پر ٹیک کر کے بیٹھتا ہے، جیسے ہم لوگ تشہد میں دونوں گھٹنوں کو زمین پر رکھتے ہیں، اس طریقے سے وہ آدمی بیٹھتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، اور اپنی دونوں ہتھیلیوں کو وہ آدمی اپنے دونوں رانوں پہ، اپنے ہی دونوں رانوں پہ رکھ لیتا ہے۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ طریقہ جو تھا اس کے بیٹھنے کا، یہ انتہائی باادب مجلس میں جو بیٹھنے کا طریقہ ہوتا ہے، اس طریقے کے مطابق وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھتا ہے، اور بیٹھنے کے بعد وہ کچھ سوالات کرتا ہے۔ پہلا سوال اس کا یہ ہے کہ یا محمد اخبرنی عن الاسلام، کہ اے محمد آپ مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے۔ قابل غور بات یہ ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے نام سے پکارتا ہے، اور یہ طریقہ اس لیے اختیار کیا تاکہ وہ یہ ظاہر کر سکے کہ وہ ایک اجنبی آدمی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں جانتا، اس لیے کہ آپ کو جاننے والے صحابہ کرام یا عام لوگ بھی آپ کو یا رسول اللہ کے ذریعے خطاب کرتے تھے، لیکن اس نے اس کے بجائے یہ کہا کہ اے محمد آپ مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اس سوال کا جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اسلام یہ ہے کہ تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے علاوہ کوئی سچا اور حقیقی معبود نہیں ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور دوسری بات کہ تم نماز قائم کرو، تم زکوٰۃ ادا کرو، رمضان کے مہینے کے روزے رکھو، اور اگر اللہ نے استطاعت دے رکھی ہے تو بیت اللہ کا حج کرو۔ یہ اسلام کی تعریف، جامع تعریف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سامنے پیش فرمائی۔ اس کے بعد اس آدمی نے یہ فرمایا، یہ کہا کہ صدقت، اے محمد آپ نے بالکل صحیح جواب دیا، جو سوال میں نے کیا تھا اس کا ٹھیک ٹھیک جواب آپ نے دیا۔ حضرت عمر اور دوسرے صحابہ کرام جو اس مجلس میں موجود تھے، ان کو سخت تعجب ہوا کہ ایک آدمی سوال کر رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک چیز کی جانکاری حاصل کر رہا ہے، اور اس کے بعد وہ اس کی تصدیق بھی کر رہا ہے، یعنی وہ اس بات کو بیان کر رہا ہے کہ آپ نے جو جواب دیا ہے وہ جواب صحیح ہے۔ ظاہر ہے عام طور پہ سائل جو ہوتا ہے یا سوال کرنے والا ہوتا ہے تو اس کا یہ طریقہ نہیں ہوتا ہے گفتگو کا کہ وہ جواب دینے والے کے جواب کی تصدیق کرے یا اس کی تائید کرے۔ بہرحال آگے اس آدمی نے، اس اجنبی آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دوسرا سوال کیا، اور دوسرا سوال اس کا تھا ایمان سے متعلق۔ اس نے یہ پوچھا کہ آپ مجھے ایمان کے بارے میں بتائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی تعریف کرتے ہوئے بتایا کہ ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پہ یقین رکھو، اللہ پہ یقین اور ایمان رکھو، اللہ کے فرشتوں پہ ایمان رکھو، اللہ کی کتابوں پہ ایمان رکھو، اور اللہ کے تمام رسولوں پہ ایمان لاؤ، اور آخرت کے دن پہ ایمان لاؤ، اور تم تقدیر کے اچھے اور برے ہونے پہ بھی ایمان رکھو، یعنی تقدیر اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے،
چاہے وہ تقدیر اچھی ہو یا بری ہو، یہ دونوں اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے، اس پہ تم ایمان رکھو۔ یہ تعریف ایمان کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سامنے بیان فرمائی۔ اس کے بعد اس نے پھر آپ کے جواب کی تصدیق کی، اور تصدیق کے بعد اس کا تیسرا سوال تھا کہ اخبرنی عن الاحسان، اے محمد آپ مجھے احسان کے بارے میں بتائیے۔ اسلام اور ایمان کے بارے میں جاننے کے بعد اس نے تیسرا جو سوال کیا وہ احسان سے متعلق تھا، یعنی احسان کس کو کہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوال کے جواب میں یہ فرمایا کہ احسان کا مطلب یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح سے اور اس یقین کے ساتھ، اس عقیدے کے ساتھ اللہ کی عبادت کرو کہ گویا اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اور اگر یہ پختگی، یہ یقین تمہارے دل و دماغ میں نہیں ہے تو کم از کم یہ سمجھ کر کے اللہ کی عبادت کرو کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یعنی اگر تم اللہ کو دیکھنے کا یقین نہیں رکھتے تو اس بات کا یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے، تمہاری عبادت کو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ تو یہ احسان کا معنی آپ نے بیان کیا۔ چوتھا سوال تھا اس کا قیامت سے متعلق۔ اس نے چوتھا سوال یہ کیا کہ اخبرنی عن الساعہ، اے محمد آپ مجھے قیامت کے بارے میں بتائیے۔ یعنی مقصد یہ تھا کہ قیامت کب آئے گی، اس کا وقت کیا کب ہے، کب متعین ہے، آپ اس کے بارے میں ہمیں بتائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوال کے جواب میں یہ فرمایا کہ آپ جس سے سوال کر رہے ہیں، یعنی میں اس سلسلے میں آپ سے زیادہ علم نہیں رکھتا، یعنی اس سلسلے میں آپ کا علم اور میرا علم دونوں یکساں ہے، دونوں برابر ہے، اور قیامت کے تعلق سے جو علم ہے اس کی آمد سے متعلق اس کے بارے میں اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، اس لیے ہم اور آپ دونوں اس سلسلے میں برابر ہیں۔ آخری سوال، اسی سوال سے متعلق انہوں نے یہ پوچھا کہ ٹھیک ہے اگر قیامت سے متعلق علم نہیں ہے تو کم از کم یہ بتائیں کہ قیامت کی نشانیاں کیا ہیں، وہ کیا علامات ہیں جن کے ظاہر ہونے سے ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ قیامت قریب ہے، قیامت آنے والی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض نشانیوں کا ذکر فرمایا۔ پہلی نشانی کے طور پہ آپ نے یہ فرمایا کہ قیامت سے پہلے صورتحال یہ ہوگی کہ ایک پادی، ایک لونڈی زر خرید عورت، وہ اپنے مالک یا اپنے مالکن، اپنے آقا کے اوپر حاوی ہوگی اور وہ اس کے اوپر جو ہے نا حکومت کرے گی۔ اور دوسری علامت آپ نے یہ بیان فرمائی کہ آپ یہ دیکھیں گے قیامت کے قریب کہ بہت سے ننگے پیر رہنے والے، ننگے بدن رہنے والے لوگ اور انتہائی بے کس، مجبور اور محتاج قسم کے لوگ جو بچیاں چراتے رہے، پہلے جانور کی چرواہی کرتے رہے، ایسے سماج کے انتہائی پچھلے طبقے کے لوگ اور انتہائی غریب اور مسکین قسم کے لوگ جن کی سماجی حیثیت بالکل نہیں تھی، آپ دیکھیں گے کہ اس زمانے میں وہ بڑی بڑی بلڈنگوں میں، بڑی بڑی عمارتوں میں وہ رہیں گے اور ایک دوسرے پہ فخر کریں گے، یعنی ایک دوسرے سے زیادہ اچھی عمارتیں تعمیر کریں گے اور تعمیر کرنے میں ایک دوسرے سے سبقت لے جائیں گے اور عیش و آرام کی زندگی گزاریں گے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو بڑی علامتیں قیامت سے متعلق بیان فرمائی۔ پھر حضرت عمر جو اس حدیث کے راوی ہیں وہ کہتے ہیں کہ ثم انطلقا، پھر وہ آدمی اٹھا اور مجلس سے نکل گیا، نکل کر کے وہ باہر چلا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تھوڑی سے توقف کے بعد
حضرت عمر سے کہا کہ یا عمر تدری من السائل، اے عمر کیا آپ کو معلوم ہے کہ یہ آدمی کون تھا، یہ جس نے مجھ سے ایمان اور احسان اور اسلام سے متعلق جو اہم سوالات کیے، یہ کون آدمی تھا؟ حضرت عمر نے جواب میں فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں، مجھے نہیں معلوم کہ یہ کون آدمی تھا، اس لیے کہ اس کا تعلق مدینے سے بھی نہیں تھا، ایک اجنبی آدمی تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں یہ فرمایا کہ اے عمر یہ جبریل علیہ السلام تھے، یہ جبریل تھے، اور اس لیے یہاں اس محفل میں آئے تھے تاکہ آپ لوگوں کو آپ کا دین سکھائے، آپ کے دین کی تعلیم کے لیے، دین اسلام کی تعلیم کے لیے یہ آئے تھے، اور اس طریقے سے انہوں نے سوالات کیے اور اس کے جوابات مجھ سے آپ حضرات کو سنوائے، اس طریقے سے آپ لوگوں نے دین اسلام کی تعلیم حاصل کی۔ میرے بھائیوں، یہ ہے وہ حدیث جس کا ترجمہ میں نے آپ حضرات کے سامنے، تشریح ترجمہ ہے، مفہوم میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ اس حدیث میں کئی اہم باتیں ہیں، ہم ان کو سلسلہ وار انشاءاللہ بیان کریں گے، لیکن اس سے پہلے ایک بات تو اس حدیث سے یہ واضح ہو گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں صحابہ کرام تشریف فرما تھے، اور یہ عام طور پہ آپ کا معمول تھا کہ آپ مسجد نبوی میں جب تشریف فرما ہوتے تھے تو صحابہ کرام آپ کے ساتھ بیٹھتے تھے۔ اور دوسری بات یہ کہ جبریل علیہ السلام اس مجلس میں شریک ہوئے ایک اجنبی انسان کی شکل میں، اور اس کے بعد انہوں نے اسلام کے بہت بنیادی ارکان اور اسلام کے ارکان اور ایمان کے ارکان سے متعلق جو سوالات کیے ہیں، یہ اس لیے بہت اہم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے ذریعے ہمیں یہ بتایا ہے کہ ایمان کس کو کہتے ہیں اور اسلام کس کو کہتے ہیں، اور اسی لیے اس حدیث کے اندر سب سے پہلے اسلام کے جو 5 ارکان ہیں ان ارکان کی تفصیل گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ میرے بھائیوں، اسلام کے 5 ارکان ہیں۔ 5 ارکان کا مطلب ہے کہ اسلام کی بنیاد جن چیزوں پہ قائم ہے ان میں 5 چیزیں داخل ہیں، اور ان 5 چیزوں کو اس حدیث میں بیان کیا گیا ہے۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ اس میں سے پہلا رکن ہے اللہ رب العالمین کی وحدانیت کی گواہی دینا، یعنی اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ تعالی کے علاوہ کوئی بھی صحیح اور حقیقی اور سچا معبود نہیں ہے۔ اس دنیا میں معبودوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، لیکن وہ خود ساختہ معبود ہے۔ انسانوں نے یا تو ان کو معبود بنا رکھا ہے یا خود ان لوگوں نے اپنے آپ کو معبود بنا رکھا ہے، لیکن حقیقی جو معبود ہے، جو عبادت کے لائق ہے اور جو ہمارا مالک اور خالق و رازق ہے، وہ حقیقی معبود صرف ایک ہے، اور اسی کی گواہی دینا یہ معنی ہے کلمہ شہادت کا۔ کلمہ شہادت کے 2 حصے ہیں۔ پہلے حصے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک ہونے اور اس کے ساتھ کسی کے شریک نہ ہونے کی گواہی دینا، اور اس کے دوسرے حصے میں اس بات کی گواہی دینا شامل ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں۔ تو جب تک آدمی ان دونوں چیزوں کا اقرار نہ کرے تب تک اس کا کلمہ یعنی کلمہ شہادت جو ہے نا مکمل نہیں ہوتا ہے۔ مان لیجیے اگر ایک آدمی اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ اللہ ایک ہے اور وہی عبادت کے لائق ہے، لیکن اس کے ساتھ اگر وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا پیغمبر، اللہ کا رسول نہیں مانتا ہے، تو اس کو مسلمان نہیں کہا جائے گا، یا اس کو اسلام کے دائرے میں داخل نہیں مانا جائے گا۔ اس لیے کلمہ شہادت کے دونوں حصوں پہ ایمان لانا
ضروری ہے۔ اور شہادت جو ہے نا یہ یقین کے معنی میں ہے، یعنی اشہدو کا مطلب ہوتا ہے کہ میں اپنے دل سے اقرار کرتا ہوں، اور صرف اقرار ہی کافی نہیں ہے بلکہ اقرار کے ساتھ ساتھ زبان سے اس کی ادائیگی بھی ضروری ہے، اس لیے کہ اقرار اور اقرار زبان سے اقرار کرنا اور دل سے اس کی تصدیق کرنا، یہ دونوں ہی ایمان کے لیے ضروری ہے۔ اگر کوئی آدمی زبان سے اقرار نہیں کرتا، یا مان لیجیے زبان سے اقرار کرتا ہے لیکن دل سے نہیں مانتا، تو اس کو مومن یا مسلمان نہیں کہا جائے گا۔ مدینے میں بہت سارے لوگ ایسے تھے جو زبان سے تو اقرار کرتے تھے لیکن دل سے نہیں مانتے تھے، ان کو منافقین کی جماعت میں شمار کیا گیا اور ان کو اسلام کے دائرے سے خارج مانا گیا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی دل سے اقرار تو کرتا ہے لیکن زبان سے اقرار نہیں کرتا، زبان سے نہیں بولتا، تو اس کے اوپر بھی اسلام کے احکام نافذ نہیں کیے جائیں گے۔ اس لیے یہ دونوں چیزیں جو ہے نا ضروری ہیں۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین کی وحدانیت کا اقرار اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار اقرار جو ہے نا، یہ ایک آدمی کے اسلام میں داخل ہونے کا سبب ہے، یہ ہمیں معلوم ہے۔ اب یہاں پہ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا صرف زبانی طور پہ اگر کوئی آدمی ان دو چیزوں کا اقرار کر لیتا ہے تو اس کی وجہ سے ہم اس کو مسلمان تسلیم کریں گے؟ ظاہر سی بات ہے کہ ہمیں یہ نہیں پتا کہ ایک آدمی زبان سے اقرار کر رہا ہے تو اس کے دل کے اندر کیا ہے۔ اسی لیے علماء نے یہ قاعدہ بنایا کہ اسلام ظاہر پہ حکم لگائے گا، یعنی اگر کوئی شخص جو ہے نا زبان سے اقرار کر لیتا ہے تو ہمیں یہ جاننے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس کے دل کے اندر کیا ہے، اس نے دل سے قبول کیا یا نہیں کیا، بلکہ اس کو مومن اور مسلمان جو ہے نا تصور کیا جائے گا، اور اس کے ساتھ وہی سلوک ہوگا جو ایک مسلمان کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور اس کی دلیل مشہور واقعہ ہے، صحیح حدیث کے اندر بیان کیا گیا کہ حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ایک جنگ میں شریک تھے اور جنگ ہو رہی تھی۔ کہتے ہیں اسامہ کہ میری تلوار کی زد میں ایک مشرک آیا، اور جیسے ہی میں نے تلوار اٹھائی اس کو مارنے کے لیے، اس نے فوراً اپنی زبان سے یہ کہا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ حضرت اسامہ کہتے ہیں کہ اس اقرار کے باوجود میں نے اس کو قتل کر دیا، اس لیے کہ ظاہر سی بات ہے کوئی بھی آدمی سمجھے گا کہ یہ قتل ہونے سے بچنے کے لیے آخری لمحے میں جب اس نے دیکھا کہ کوئی چارہ نہیں ہے تو اس نے یہ کلمہ پڑھ لیا۔ چنانچہ میں نے ایسے ہی کیا، اور جب اس کی خبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی، یہ بتایا گیا کہ اس نے اپنی جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھ لیا تو میں نے اس کو قتل کر دیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت ناراض ہوئے، اور آپ نے جو جملہ اس موقع سے فرمایا تھا وہ یہ کہا تھا کہ حل شققت قلبہ، کہ اے اسامہ کیا تم نے اس کے دل کو پھاڑ کر کے دیکھ لیا تھا کہ اس کے دل کے اندر کیا تھا، اقرار تھا، یقین تھا یا نہیں تھا؟ تم نے کیسے یہ فیصلہ کر لیا کہ وہ دل سے ایمان نہیں لایا تھا؟ اس لیے کہ دل کا معاملہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے۔ حضرت اسامہ اپنی زندگی میں بار بار یہ اس بات کا اعادہ کرتے تھے کہ کاش میں اس سے پہلے ایمان نہیں لایا ہوتا، یعنی ان کو کافی رنج تھا اس بات کے لیے کہ میں نے ایک ایسے آدمی کو قتل کر دیا جو آدمی جو ہے نا مسلمان تھا۔ تو میرے بھائیوں، اس حدیث سے علماء نے یہ استدلال کیا ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی بھی پوزیشن میں، کسی بھی حالت میں اگر وہ صرف اپنی زبان سے کلمہ پڑھ لیتا ہے تو یہ مانا جائے گا کہ وہ مسلمان ہے، حالات نہیں دیکھے جائیں گے، اس کی پوزیشن نہیں دیکھی جائے گی،
یا یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس نے فلاں امر کی وجہ سے، فلاں چیز کی وجہ سے اس نے کلمہ پڑھ لیا ہے۔ یہ ایک بات جو ہے نا ذہن میں ہمیشہ رہنی چاہیے، اور اس لیے ہم فوری طور پہ کسی کے اسلام لانے یا اسلام سے خارج کرنے کا جو مسئلہ ہے کہ ہم جو ہے نا کچھ چیزیں اپنے ذہن سے تصور کر لیتے ہیں کسی کے بارے میں اور یہ فیصلہ کر لیتے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اس میں یہ بھی بات بتائی گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے حوالے سے جو گواہی ہے کلمہ شہادت کے اندر، اس کے اندر تھوڑی سی بات یہ سمجھنے کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہے، یعنی اب ان کے بعد جو ہے نا رسالت کا خاتمہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کر دیا۔ اس لیے اگر کوئی شخص جو ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول تو مانتا ہے لیکن آخری رسول نہیں مانتا، اور یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ یہ سلسلہ جاری ہے یا کہ اس کے بعد بھی رسول آ سکتا ہے، تو وہ بھی جو ہے نا اسلام کے دائرے میں داخل نہیں مانا جائے گا۔ اس لیے کہ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے صراحت کے ساتھ یہ بات فرمائی ہے کہ آپ جو ہے نا خاتم النبیین ہیں۔ چنانچہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَٰكِن رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 ہے یہ، جس میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ کہہ دیا ہے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پہ ایمان لانے کے ساتھ ساتھ آپ کو آخری نبی بھی ماننا ضروری ہے، تب ہمارا ایمان جو ہے نا مکمل ہوگا، یا کہ تب ہم اس کلمہ کے صحیح معنوں میں مستحق ہوں گے، اور اس کے بعد ہمیں کہا جائے گا کہ ہمارے اوپر اسلام کا حکم لگایا جائے گا۔ میرے بھائیوں، اس کلمے کے حوالے سے ایک دو باتیں اور میں آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، تو یہ ایک سادہ سا جملہ ہے، لیکن اس کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں داخل ہیں جس کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ پہلی چیز تو یہ کہ جب ہم نبی کی رسالت کی تصدیق کرتے ہیں اور آپ کو مانتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے لائی گئی تمام چیزوں کی تصدیق بھی کرنی ہے۔ یعنی نبی کو سچا اور صحیح رسول ماننے کا مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بحیثیت رسول کے جو باتیں آپ نے کی ہیں، وہ تمام کے تمام باتیں جو ہے نا اس کلمہ رسالت، اس کلمے کی تصدیق یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کی تصدیق کے اندر یہ بھی داخل ہے کہ ہم آپ کی صحیح احادیث کی تصدیق کریں اور اس کو یقینی جانیں اور اس پہ عمل کریں۔ اس لیے کہ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے یہ فرمایا ہے کہ انہ الحق مثل ما انکم تنطقون، یعنی اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، یعنی رسول جو ہے وہ اپنی جانب سے کچھ نہیں کہتے، جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے، جو اللہ کی وحی ہوتی ہے، اسی کے مطابق آپ باتیں کرتے ہیں، آپ کی گفتگو ہوتی ہے۔ اس لیے رسالت کی تصدیق کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور احادیث کی تصدیق بھی شامل ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو ماننے میں کسی طرح کا کوئی تردد نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ، یعنی جب کسی مومن کے لیے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، اس کے لیے جائز نہیں ہے، حلال نہیں ہے کہ جب اللہ اس کا رسول کوئی فیصلہ کر دے تو اس کے بعد اس کو اس سلسلے میں کوئی اختیار حاصل ہو جائے یا کہ اس کو
ماننے نہ ماننے کے سلسلے میں وہ مختار ہو، ایسا اس کے لیے جائز نہیں۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے لائے گئے اسلام اور اس کے جو اسلام کے جو شرائع ہیں ان کے سلسلے میں ہمیں پختہ طور پہ یقین رکھنا ہوگا کہ یہ اسلام کا حصہ ہے، اور اس پہ اسی طریقے سے ہمیں عمل کرنا ہے جس طریقے سے قرآن کے اوپر ہم عمل کرتے ہیں۔ اور اگر ہم نے کسی معاملے میں نبی کی مخالفت کی اور نبی کی بات کو جان بوجھ کر کے نظر انداز کیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اپنے کلمہ کی تصدیق کے سلسلے میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی تصدیق کے سلسلے میں سچے نہیں ہیں۔ اسی طریقے سے ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے منع کیا ہے، یعنی آپ کے احکام کے ساتھ آپ کے جو نواہی ہیں، جن چیزوں سے آپ نے منع کیا ہے، ان چیزوں کے بارے میں بھی ہمارا رویہ اسی طریقے کا ہونا چاہیے کہ فوراً ہم اس سے باز آ جائے اور اس سے جو ہے نا دور رہیں۔ گویا کہ عوامر اور نواہی دونوں ہی طرح کے احکام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو ہمیں پہنچے ہیں ان پہ ہمیں ایمان رکھنا ضروری ہے۔ اور اسی ضمن میں یہ بات بھی قابل توجہ ہے کہ ہم جب اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ محمد اللہ کے رسول ہے اور آخری رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہمیں اس کے بعد یہ اختیار حاصل نہیں ہوتا کہ ہم کسی انسان کی بات کو نبی کی بات پہ مقدم کریں، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت ایک نبی کی اور ایک رسول کی ہوتی ہے، ایک شارع کی ہوتی ہے۔ اس لیے شارع اور رسول کے بات کے اوپر کسی انسان کی بات کو مقدم کرنا یا کسی امام کے قول کو اختیار کر لینا اور نبی کے قول کو یا نبی کی سنت کو چھوڑ دینا، گویا کہ یہ اس بات کی علامت ہے کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پہ ہمارا ایمان جو ہے نا صحیح نہیں ہے۔ اس لیے یہ بات بھی اس سمت میں سمجھنے کی ہے اور اس کو اچھی طریقے سے جان لینا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول یا فعل یا آپ کی کسی بھی حدیث کے مقابل میں اگر کسی کا قول آتا ہے یا اس سے متعارض ہے تو ہمیں فوراً اس کو چھوڑ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہ عمل کرنا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی سمجھنا ہے کہ جب ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی کا اللہ کا رسول تسلیم کر لیا، ہم اس پہ ایمان لے آئے، تو ہمیں یہ اختیار نہیں ہے کہ ہم اپنی طرف سے دین کے سلسلے میں کوئی ایسی بات کریں جس کا تعلق اسلام سے نہیں ہے، یعنی جس کو ہم بدعات کہتے ہیں، چاہے اس کا تعلق جو ہے نا عقیدے سے ہو یا اعمال سے ہو۔ ہر طرح کی چیز جو قرآن سے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت نہیں ہے اس کو جو ہے نا ہم غلط کہیں گے، اور رسالت کے اقرار کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ایسی بات کو قبول نہ کریں اور اس کو اپنے لیے جو ہے نا قابل عمل نہ سمجھیں۔ میرے بھائیوں، اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے اقرار کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور رسول کی حیثیت سے تسلیم کریں، ہم ان کو رب نہ بنائیں یا ان کو الوہیت کا درجہ نہ دیں، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت ایک نبی کی ہے، ایک رسول کی ہے۔ آپ کا مرتبہ بلا شبہ تمام انسانوں میں سب سے بڑا ہے، لیکن اللہ رب العالمین کہ آپ بندے ہیں، نبی ہونے کے ساتھ ساتھ آپ اللہ کے ایک بندہ ہیں، آپ اللہ کے ایک رسول ہیں، اس لیے ہمیں اس سلسلے میں غلو سے بھی کام نہیں لینا ہے، اور جو مقام اور جو مرتبہ اللہ رب العالمین نے اپنے رسول کے لیے رکھا ہے وہی مقام اور وہی مرتبہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دینا چاہیے۔ بہت سے لوگ جو ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درجے کو الوہیت کے درجے تک پہنچا دیتے ہیں، یا یہ کہ اس سے بھی آگے بعض لوگ جو ہے نا نبی کے مقام کو پہنچاتے ہیں،
یہ اصل میں کلمہ کے صحیح معنی کو نہ سمجھنے کا نتیجہ ہے، اور اسی لیے اس طرح کی چیزیں جو ہے نا پیش آتی ہیں۔ یہ میرے بھائیوں یہ چند باتیں تھی جو کلمہ شہادت سے متعلق تھی، جس کا خلاصہ یہ ہوا کہ جب ہم یہ اپنی زبان سے کلمہ کا اقرار کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہیں، ہم اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنے کا اقرار کرتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، اور یہ جانتے ہیں کہ اس دنیا میں اللہ کے علاوہ کوئی بھی سچا اور صحیح معبود نہیں ہے جس کی عبادت کی جائے یا جس سے جو ہے نا اپنی حاجت طلب کی جائے، اور ساتھ ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول جب ہم مانتے ہیں اور اس بات کا اقرار کرتے ہیں، اس میں ایمان لاتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے لائے گئے دین، آپ کی شریعت اور آپ کی حدیث ہمارے لیے ویسے ہی قابل حجت ہے جیسے قرآن مجید ہمارے لیے قابل حجت ہے، اور اس کے جو تقاضے ہیں جن میں سے بعض کی طرف میں نے اشارہ کیا ہے اس کو جو ہے نا ہمیں سمجھنا ہوگا اور اس پہ عمل کرنا ہوگا۔ یہ چند باتیں تھیں جو اس حدیث کے پہلے حصے میں جو ایمان کی اسلام کے ارکان کو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے اس میں سے یہ پہلا رکن تھا جس کو ہم کلمہ شہادت سے تعبیر کرتے ہیں، اور اس کی مختصر سی شرح تھی جو میں نے کوشش کی ہے آپ حضرات کے سامنے رکھنے کی۔ انشاءاللہ تعالی گفتگو کا سلسلہ اس حدیث کے حوالے سے آگے بھی جاری رہے گا، اور اسلام کے جو دوسرے ارکان ہیں نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ، اس پہ بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے گفتگو ہوگی۔ ہم یہ بتائیں گے کہ نماز کیا ہے، اس کا مرتبہ کیا ہے، اس کی حیثیت کیا ہے، اور تارک صلاۃ کا حکم کیا ہے، ساتھ ہی زکوٰۃ کی تفصیلات میں ہم انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے کہ زکوٰۃ کن کن چیزوں میں دینی ہے، زکوٰۃ کیسے ادا کرنی ہے، اور اسی طریقے سے حج اور روزے کے سلسلے میں بھی گفتگو ہوگی۔ آج میں اپنی بات کو یہیں پہ ختم کرتے ہوئے اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں، اللہ رب العالمین ہمیں کلمہ توحید کو صحیح طریقے سے سمجھنے اور اس کا اقرار کرنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس بات کی توفیق دے کہ ہم جب اس کلمے کو سمجھتے ہیں، پہ ایمان رکھتے ہیں، تو اس کے مطابق عمل بھی کریں اور اپنے دوسرے بھائیوں تک اس پیغام کو بھی پہنچائے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیر الجزاء۔ اللہ تبارک و تعالی شیخ محترم کو صحت و تندرستی عطا فرمائے، اور جو شیخ ہمارے لیے وقت نکال رہے ہیں یقیناً ہم شیخ کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں، اور ہم سب کے لیے سعادت کی بات ہے، آپ سب کے لیے بھی خصوصی طور پر، کیونکہ ہم لوگ طالب علمی میں شیخ سے پڑھنے کے لیے سوچتے تھے کہ شیخ ہم لوگ کو پڑھائیں گے، اور کچھ دنوں تک ہمیں شاگردی نصیب ہوئی ہے کہ شیخ سے ہم نے حدیث ثقلین پڑھا تھا، اور اس وقت حدیث جبریل شیخ نے یاد بھی کروایا تھا ہم لوگوں کو سختی سے کہہ کر کے کہ یاد کر کے آنا، یہی حدیث جو ابھی آپ شیخ پڑھا رہے ہیں۔ تو یہ ایک عادت کی بات ہے کہ آپ لوگ بہت آسانی سے شیخ سے استفادہ کر رہے ہیں، مطلب اتنی بڑی شخصیت سے، تو اس میں آپ لوگ حاضر ہوں، گھر والوں کو بھی حاضر کریں اور شیخ سے استفادہ کریں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ علمی مجلس کی ایک الگ برکت ہے، تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس برکت سے بھی محظوظ کریں، اور شیخ کے لیے بھی ہم لوگ دعا کریں کہ شیخ ہم سب کے لیے وقت جو دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے اس وقت کو قبول فرمائے، ان کے خدمات، ان کی اس خدمت کو اللہ تعالیٰ ان کے میزان حسنات میں قبول شمار کرے، اور ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔